حضور غوث اعظم کے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست. بولے برکت کے لیے کوئی پوچھے تو بتانا کہ غوث پاک کے ابو کا نام ڈانا شیخ جنگی دوست. اونچی بولے. یہ حضور غوث پاک کے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست. آپ کے دادا کا نام ہے شیخ عبداللہ جیلانی. آپ کے پردادا کا نام ہے شیخ یحییٰ زاہد جیلانی. جیلان کہاں پہ معلوم ہے؟ ایران میں. کہاں ہے؟ بڑا مبارک ملک ہے. کاشان اسی ملک میں، شازان اسی ملک میں. دل کہے تو بولے سبحان اللہ. شیراز اسی ملک میں جہاں شیخ سعدی شیرازی لیٹے. سنجر جہاں غریب نواز پیدا ہوئے اسی ملک میں. سمنان جہاں مخدوم شب جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے اسی ملک میں. اصفہان جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی. یہ وہی شہر اصفہان جہاں پر خواجہ کڑک عبدال شاہ پیدا ہوئے. بڑی مبارک زمین ہے. میں کئی مرتبہ گیا ہوں ایران، کئی مرتبہ گیا ہوں. بڑی میں نے وہاں کی زیارتیں کی ہیں ماشاءاللہ. بڑے بڑے مشائخ کرام موجود ہیں. میرا ٹاپک وہ نہیں ہے. اس ملک میں ایک شہر ہے جیلان، اسی میں شیخ موسیٰ جنگی دوست رہا کرتے تھے. سنیے گا بھائی. کیا نام؟ بھری جوانی ہے، شادی نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو اس پتے کے قریب لانا چاہتا ہوں. بھری جوانی، شادی نہیں ہوئی. ایک نہر کے کنارے ٹہل رہے تھے. اچانک ایک بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. شیخ موسیٰ جنگی دوست نے اس سیب کو اٹھایا، اسے کھا لیا. سیب کو اٹھایا، اسے کھا لیا. جب سیب کھا لیا تو ڈر کا احساس ہوا. اوہ غلطی ہو گئی. سیب پتہ نہیں کس کا تھا. یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے. ہم لوگ تو 100 گرام نمک پارا صاف کر دیتے ہیں. ہاں بھئی جامن کتنے کیے؟ اتنے دیر میں بتاتا کہ 3-4 جامن ختم کر دیتے. واللہ العظیم یہ حرام ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ احتیاط کریں گے. وعدہ کرو حضور کی مجلس میں وعدہ انشاءاللہ. بولے غلطیاں کہیں ہو جائیں تو بات کی بات جان بوجھ کر کے نہیں ایسا کر سکتے. میرا ٹاپک حلال و حرام نہیں ہے لیکن آپ سے گزارش ہے آپ میری ان باتوں کو سنیں اور کیئر کریں اور مجھے بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں سنبھال کر تاکہ میری بھی قدم ڈگمگانے نہ پائیں. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. 25,000 کا قربانی کا بکرا لے لیا، دوسروں کی پتیاں کھلا رہے ہیں توڑ توڑ کے. یہ اچھی بات نہیں ہے. حضور غوث اعظم کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں وہ سیب جب کھا لیا تو میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا. میں نے کہا میرے مولا اوفو میں تو مارا جاؤں گا. بغیر پوچھے میں نے سیب کھا لیا. ڈر پیدا ہوا. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ سیب کہاں تھا؟ دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا. ایک نہر ہے وہ، میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے. وہ بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. بہتا ہوا، یاد رکھنا بہتا ہوا جا رہا تھا. تب حضور غوث پاک نے اسے اٹھا کے کھایا. دل میں ڈر پیدا ہوا. اسی نہر کے کنارے ٹہلنے لگے. ٹہلتے 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 آگے پہنچے. دیکھیں یہ پیڑ ہے کہاں، یہ باغ ہے کہاں. جب گئے تو ایک باغ دیکھی، ایک پیڑ دیکھا. اس کی شاخیں جھکی تھی نہر کی طرف. سمجھ گئے کہ اسی باغ کا پھل میں نے کھایا. اندر گئے تو ایک بزرگ بیٹھے تھے. ان کا نام تھا شیخ عبداللہ صومعی. کیا نام تھا؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں؟ بولو بھائی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. شیخ عبداللہ صومعی ان کا نام تھا. آپ نے ان سے سلام کیا. وہ بڑے بزرگ نظر آئے اور انہوں نے جواب دیا. بولے آپ کون ہیں؟ بولے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی. غلطی کیا تھی؟ آواز نہیں آ رہی. بہت تقریر سنی ہے آپ نے، اب سنائیے. کیا؟ اور سیب کہاں تھا؟ یاد رکھنا بہتا ہوا تھا. سیب بہتا ہوا تھا. بولے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی. بولے کیا ہوا؟ بولے یہ آپ کی باغ کا یہ سیب جو ہے نا یہ میں نے اسے کھا لیا. نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا. حضور مجھ سے غلطی ہو، میری خطا کو معاف کر دیں. شیخ عبداللہ صومعی تاڑ گئے. یہ بڑا عظیم شہزادہ ہے جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہوتا ہے. اس کی اولادیں اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوتی ہیں. سمجھ گئے میرے بھائی. لڑکیاں آوارہ ہو گئی، شراب پی رہی، خنزیر کا گوشت کھا رہی. آپ کہتے ہو کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے. ہم ماں باپ ہو کر کے اللہ کی کتنی بات مان چکے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست بولے حضور مجھے معاف کر دیں، میری خطا معاف کر دیں ورنہ میدان محشر میں پکڑا جاؤں گا. جرم کیا تھا؟ پھر بولے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا. بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا. صاحب و سننا بہتا ہوا سیب کھا لیا. اتنا سنانا تو شیخ عبداللہ صومعی بولے نہیں معاف کروں گا. بھائی جان بیٹھ جائے ماشاءاللہ. کیا فرمایا؟ نہیں معاف کروں گا.
کیا فرمایا؟ بولے پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا پنالٹی لگے گی۔ کہا پنالٹی کتنی؟ کیا لگے گی؟ اس جرم کے پاداش میں مجھے کیا سزا دیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا بہتا ہوا ایک سیب کھایا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا 12 سال تک تجھے میرے اس سیب کی باغ کی سینچائی کرنی پڑے گی، اس کے پیڑوں کو سینچنا ہوگا، پالنا پوسنا ہوگا۔ جلدی بتائیے کہ الہ آباد والوں، جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے؟ سوچو میں نے بتا دیا کہ یونیورسٹی اسی شہر میں ہے۔ جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے؟ ایک سیب کھایا تھا، وہ بھی ٹھیلے پہ نہ تھا، نہیں اٹھا کے رکھ لیا، توڑ کے رکھ لیا، بھاگ نہیں گئے لے کے، نہ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اور اس جرم کی پنالٹی کتنی لگی؟ 12 سال تک سینچنا پڑے، 12 سال تک پیڑ کو پانی دیتے رہے۔ ڈر اس بات کا تھا اگر اس نے معاف نہ کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کبھی ہم بھی روئے ہیں، کبھی ہم بھی تڑپے ہیں، ہم تو وظیفہ کرتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، اور پراپرٹی سمجھے ہوئے، مشکلات کے ساتھ منزلیں ملا کر دی۔ اور جب 12 سال پورا ہو گیا، بولے حضور پورا ہو گیا، اجازت دیجیے اب معاف کر دیجیے۔ بولے ابھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ جرم کیا تھا؟ یہ کوئی جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے، یہ ممبئی میں خنزیر کا گوشت کھانے والے فلمی ڈائریکٹر کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ حقیقت میں 900 سال پہلے اسی زمین نے دیکھا ایسے اپنی مبارک آنکھوں سے ایسے لوگ تھے۔ اور نہیں معاف کروں گا۔ بولے پھر؟ بولے ایک سزا تجھے اور دوں گا۔ بولے کیا؟ بولے میری لڑکی لولی لنگڑی اندھی بہری ہے، اس سے شادی کر لے۔ یار مشکل کام تھا، یہ بہت مشکل کام تھا، معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بھی لڑکی اندھی لولی لنگڑی ہو تو اس سے غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست اتنے حسین و جمیل تھے، ان کے چہرے کی تابانیوں سے اللہ ان کی لوگوں کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ وہ اتنی حسین و جمیل پرسنالٹی کے باڈی رکھنے والے لوگ تھے، وہ کیسے ایک لولی لنگڑی اندھی سے؟ آپ کے اندر پھر ڈر پیدا ہوا، اگر اس نے معاف نہ کیا تو پھر اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ رونے لگے، بولے جو شرط کہو گے قبول کر لوں گا، بس میری خطا کو معاف کر۔ بتاؤ الہ آباد والے جرم کیا تھا؟ بہتا ہوا سیب کھایا، بہتا ہوا سیب کھایا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ محسوس کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس پر ایگری ہو گئے، اس لڑکی سے رشتہ کر لیا جو لولی لنگڑی اندھی تھی۔ پتا چلا کہ وہ لولی نہیں تھی، لنگڑی نہیں تھی، اندھی نہیں تھی، بہری نہیں تھی۔ اس کو اس لیے لولی کہا تھا کہ اس کے پیر کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے، اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، بہری اس لیے کہا تھا کبھی گانے بجانے نہیں سنے، اور گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی گالیاں نہیں دی، اور لولی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کو پریشان کیا۔ اللہ اللہ۔ اور شادی ہو گئی شیخ موسیٰ جنگی دوست کے نکاح میں۔ وہ لڑکی آئی جس کا نام تھا فاطمہ ام الخیر۔ پھر سے بولے، محبت سے بولے، ہاتھ اٹھا کے بولے کیا نام لیا میں نے؟ اے میری ماں تجھ پر لاکھوں سلام، تجھ پر لاکھوں سلام۔ فاطمہ ام الخیر، ان کے شوہر کا نام شیخ موسیٰ جنگی دوست، ان کے باپ کا نام شیخ عبداللہ سمئی۔ ایک سیب کھایا تھا بہتا ہوا، 12 سال تک پنالٹی، پھر وہ پینڈنگ میں تھی وہ شادی۔ میں نے پوچھا تھا صوفی سلطان میاں صاحب سے، حضور یہ کیا مطلب ہے؟ حضور غوث پاک کے ابو نے سیب توڑ کے بھاگے نہیں، چرا کے نہیں بھاگے، وہ بہتا ہوا سیب دارا اٹھا کے کھا لیا تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی بڑی سزا دی ہے شیخ سمئی سرکار نے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ آپ کے اندر ڈر کیوں پیدا ہوا؟ اب دل کہے تو سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اپنے اپنے موبائل میں سے لکھ کے گھر چلے جانا۔ آسانی سے نیند آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو وعدہ کرنا کہ اب انشاءاللہ اپنے بچوں کو کبھی حرام نہیں کھلائیں گے۔ میں نے کہا حضور جرم اتنا بڑا نہیں تھا، اگر وہ سیب غوث پاک کے ابو نہیں کھاتے تو وہ سڑ جاتا۔ غوث پاک کے ابو نے سیب کو سڑنے سے بچا لیا، پلس اتنی بڑی پریشانی، 12 سال تک پیڑوں کو سینچا شیخ سومئی کی باغ کے۔ تو حضور غوث اعظم کے ابو کے بارے میں صوفی صاحب نے کیا فرمایا؟ حضور غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، عاشق غوث اعظم، عاشق غوث اعظم، نعرہ حیدری، نعرہ
रिसालत। साहिबो समझ रहे हैं आप मेरी बात, समझ रहे हैं? लंबी लंबी तकरीरें करने से क्या पता, 10-10 रात जलसों में खर्च करने से क्या फायदा। एक काम पर अमल कर लो, वादा करो इंशाल्लाह हलाल खाएंगे, वादा करो इंशाल्लाह, हाथ उठा के बोले हाँ हलाल खाएंगे। आपको जामे अजहर जाने की जरूरत नहीं, जामे अशरफिया जामतुर रज़ा जाने की जरूरत नहीं। ये तो चुने हुए लोग हैं जिनके हिस्से में ये मर्तबे बुलंद आया मिल गया। आप अपने घर में रहें, बस हलाल खाते रहें, सच बोलते रहें, इंशाल्लाह नस्लें आशिक रसूल पैदा होंगी। एक मुहावरा है भाई, एक मुहावरा है, मालूम है क्या मुहावरा है? यार कभी तुमने देखा शेर और बकरी को एक घाट पर, बहुत बहुत शुक्रिया, कभी तुमने देखा कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे? ये मुहावरा है कि नहीं? कभी देखा कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हुए? देखा नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। आज से तकरीबन 1350 साल पहले हुआ है, पौने 1400 साल। कहाँ हुआ है? मुल्क शाम, जिसको सीरिया कहते हैं, उस मुबारक शहर के करीब में, जंगल के करीब में, दरिया के घाट पर, एक ही घाट पर शेर भी पानी पी रहा था और बकरी, शेर और बकरी दोनों एक घाट पर। किसी ने देखा, बोले यार ये बताओ, ये शेर अंधा है क्या? ये बकरी पागल है क्या? शेर बकरी पर हमला क्यों नहीं करता? बकरी शेर को देख के भागती क्यों नहीं? अगर दिल आए, जवाब समझ में आए तो इसे रख लें। आवाज दी, शेर इसलिए इस पर हमला नहीं करता, बकरी इसलिए शेर से डर नहीं रही है। इस वक्त जो मुसलमानों का बादशाह है, उसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है, वो अल्लाह से इतना डरता है कि सारी मखलूक उससे डरा करती है। अल्लाह अल्लाह। आप लाख पोस्ट पा जाए, हाई कोर्ट के वकील बन जाएं, चीफ जज बन जाएं, चीफ जस्टिस बन जाएं, जो वाइस सीएम होता, कुछ भी बन जाएं, लेकिन अगर बच्चों को हमने हलाल नहीं खिलाया, आप मुफ्ती बन जाएं, मुहद्दिस बन जाएं, फकीह बन जाएं, मुफस्सिर बन जाएं, पीर बन जाएं, खतीब बन जाएं, शायर नकीब बन जाएं, लेकिन अगर बच्चों को हलाल नहीं खिलाया, ये रसीदें गायब कर देंगे। सूफिया फरमाते, हलाल खिला के इन्हें तवाइफ खाने के करीब भेज दो। रब्बे काबा की कसम, हलाल खिला के अपने बच्चों को शराब खाने की दुकानों के करीब एक छोटी सी गुमती बिठा दो। 4 महीने के बाद उस शराब खाने की पोस्टर को आप देखेंगे, वो हट चुका होगा, वहां एक मदरसे का बोर्ड लग चुका होगा। गलती हमारी है, फॉल्ट हमारा। शेर और बकरियां एक घाट पर पानी पिए बाबा, बात पल्ले नहीं पड़ती है, लेकिन जमीन पर ऐसा हुआ। एक बादशाह के दौर में ऐसा हुआ है, उसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। मैंने सोचा है जरा सा पढ़ूं यार, ये उमर बिन अब्दुल अजीज से शेर और बकरी भी डरते थे, तो मैंने उनकी कहानी रिपीट की कहानी, तो पता चला कि मदीने में उमर फारूक आजम का दौर था। ये 1086 शहर फतेह करने वाले दुनिया के सबसे बड़े बादशाह थे। हुजूर के गुलाम थे, सुभान अल्लाह के हुजूर के गुलाम थे। हुजूर ने इनके बारे में कहा, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। इनकी सोच के मुताबिक तकरीबन कुरान शरीफ में 30 आयतें नाजिल हुई हैं। हुजूर ने फरमाया था कि उमर की ज़बान से फरिश्ते बोला करते हैं। हुजूर ने फरमाया था कि उमर जिस गली से गुजरता है शैतान नहीं गुजरता। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर ने फरमाया था कि ऐ लोगों, जब नेकों की बात करना तो मेरे उमर की बात जरूर कर लेना। ये उमर है। आज के दौर में एक संसद जी फॉर्म भरने जाएंगे तो 200 गाड़ियां होंगी, ड्रोन कैमरे से वो रिकॉर्ड होगा और फिर उसे जो है यूट्यूब में डाला जाएगा, इंस्टाग्राम में। समझ रहे हैं? ये उमर फारूक आजम थे, दुनिया की 2 बड़ी सल्तनतों की हुकूमतों को तहस नहस करने वाले बादशाह। रातों को मदीने शरीफ में लाठी लेकर अपना चेहरा छुपा करके मदीने में टहला करते थे। अगर किसी बूढ़े की रोने की आवाज आती तो उसकी तीमारदारी फरमाते। अगर कोई औरत डिलीवरी पोजीशन में परेशान होती तो अपनी बीवी को ला करके उसकी डिलीवरी में आसानी पैदा करते। और अगर कोई औरत गरीबी की वजह से रोती तो आप उसकी गुर्बत को खत्म करते। कोई बच्चा भूख की वजह से रोता तो आप उसकी खिदमत करते थे। ये शान थी उमर फारूक आजम। मेरी बहनों सुनना, अगर कहीं भी ये रिकॉर्डिंग या कहीं से भी कोई सुन रही हो, सुना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला यूं चेहरा छुपाए हुए जा रहे थे। एक घर के करीब से गुजरे तो अंदर से एक माँ और बेटी की आवाज आ रही। माँ ने कहा, ऐ मेरी बेटी, सुबह होने वाली है, दूध में पानी मिला दे। क्या कहा? समझ रहे मेरी बात? बहुत बहुत शुक्रिया। दूध में पानी मिला दे। लड़की ने क्या कहा? दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया। सुभान अल्लाह। सोच के बताना, उमर फारूक आजम कहाँ है? उसी दरवाजे पे खड़े हैं, वो चेहरा छुपाए हुए उसी दरवाजे पे होलिया बदल के खड़े हैं और अंदर की आवाज आ रही है। औरत कहती है कि मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे।
تو بیٹی نے کہا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے. تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ اب دل کے ہے تو بولو. لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ یہی ایمان ہے. عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر فاروق اعظم کانپنے لگے. آپ نے نشان لگایا اس گھر پہ، سیدھے واپس آ گئے. اور آنے کے بعد صبح آپ نے دربار کو سجایا جیسا بھی تھا، چٹائیوں والا. آپ اس پر بیٹھ گئے. پولیس والوں کو بھیجا، جا کے اس دربار میں اس ایریے میں ایک گھر کے دروازے پر یہ نشان لگا ہوا، جتنے لوگوں سب کو لے کے آ جاؤ. پولیس والے گئے، وہ لڑکی تھی اس کی ماں تھی، دونوں کو لا کے بٹھا دیا. بولے یہی دونوں تو بیٹھ جاؤ. اپنے 4 بیٹوں کو بلایا عمر فاروق اعظم. سننا صاحبو، کبھی کبھی اس قسم کی کہانیاں بھی آپ کو سکون دے گی. کوئی اگر سچوں کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم دیتا ہے تو یہ سچے ہوتے کیسے ہوتے کیسے ہیں. عمر فاروق اعظم کے 4 بیٹے لائن سے بیٹھ گئے. فرمایا اے عورت سن، اے لڑکی سن، سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا. رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ عورت ڈر گئی. او اس کا مطلب ہے یہ، ان کو خبر لگ گئی. عورت نے کہا حضور یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ لڑکی نے کہا کہ حضور یہ بات میں نے کہی. اچھا پھر یہ کس نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملا دے؟ کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ اس عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی. اچھا پھر یہ کس نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہا ہے؟ عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لڑکی نے کہا یہ قول باذن اللہ میری زبان سے نکلا. عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولے تو نے کہا تھا خدا دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں. آپ نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا اے میرے بیٹو 4 ہو، 3 اپنی شادیاں اسلامی سسٹم سے کر لینا جو حضور کا قانون آرٹیکل ہے آئین کے مطابق، لیکن ایک حضور کے قانون کے صدقے میں ایک میرے بیٹے 4 میں سے کوئی ایک شادی میری مرضی سے کر لے. ایک بیٹا بولا کس سے شادی کرنی ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا اس لڑکی سے شادی. سبحان اللہ. کیا خوبی اس کے اندر. رونے لگے. فرمایا جب یہ لڑکی اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو اس کی اولادیں اللہ سے کتنا ڈریں گی، وہ اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گی. آپ کے بیٹے نے کھڑے ہو کے فرمایا ابو اگر یہ لڑکی آپ کو ایکسپٹ ہے، پسند ہے، تو میں بھی گردن جھکاتا ہوں. اسی محفل میں نہیں چٹ منگنی پڑ گیا. اسی محفل میں عمر فاروق اعظم نے اس لڑکی کو بہو بنا لیا اور اپنے بیٹے کی بیوی بنا لیا اور اپنے بیٹے کو اس کی زوج بنا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دونوں مبارک رشتے ہیں جو اخلاص اور احسن اور طیب سوچ کی بنیاد پر ہوئے. آپ سوچو کہ آصف بھائی اس کا کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اب میں بتاتا ہوں. جب اتنی پاک نیتی کے ساتھ رشتے ہوا کرتے ہیں تو پھل کیسا ہوتا ہے. یہی دونوں جوڑے جب اکٹھا ہوئے تو انہی کی تیسری نسل میں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے، جس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی زندہ ہوا. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار کیسے پیدا ہوگا. حضور غوث پاک کے ابو کی شادی، امی کا نام کیا بتایا میں نے؟ فاطمہ ام الخیر. حضرت فاطمہ ام الخیر، بڑا پیارا روضہ ہے ان کا. سبحان اللہ. ذکر ہو رہا ہے، تصور میں مجھے ان کے روزے کی یاد آ رہی. ماشاءاللہ کئی مرتبہ حاضری دی ہے. اللہ امی جان کے دہلیز کا صدقہ عطا فرمائے. ان بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو غوث پاک کی امی جان کے نالین کا صدقہ عطا فرمائے. اب جب شادی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اب غوث پاک پیدا ہوں گے، لیکن نہیں ہوئے. 25 سال 30 35 سال 40 سال 45 سال 50 ہو گئے 55 سال ہو گئے، لیکن ابھی شیخ عبدالقادر غوث پاک نہیں پیدا ہوئے. جب آپ کی امی کی عمر 59 سال ہوئی تب تک نہیں پیدا ہوئے. جب 60 سال ہوئی غوث پاک کی امی کی عمر تب حضور غوث اعظم پیدا ہوئے. ایک بات سنیں، ڈاکٹری تھیوری میں اگر لڑکیاں عرب کی ہوں 65 سال کی ہو جائیں، 60 کی ہو جائیں، 65 کی ہو جائیں تو بچوں کو پیدا کر سکتی ہیں. عرب کے علاوہ جتنی کنٹریز ہیں جن کو ہم عجم بولتے ہیں، یہ گلف کنٹری ہے، اس کے علاوہ جتنے ممالک ہیں ان ملکوں میں کوئی عورت اگر 60 کی عمر کی ہوگی تو بچوں کو نہیں پیدا کر سکتی. مگر اللہ چاہے تو. بولو بھائی، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے. اگر وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا. سائنس کی تھیوری فیل ہے. اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا.
لوگ بیٹھ کے مار پیٹ کرتے رہے یار، پہلے مرغی کی پہلے انڈا، اگر وہ چاہے تو بغیر مرغی کی انڈا پیدا کرے اور بغیر انڈے کی مرغی پیدا کرے۔ سبحان ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سرکار غوث اعظم کی امی جان کی عمر ہوئی 60 سال، تب غوث پاک پیدا ہوئے۔ مچلنے کی بات یہ کہ جس رات حضور غوث پاک پیدا ہوئے جیلان میں، اس رات پورے علاقے میں جن جن ماؤں کی کوکھ سے بچے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے سب کو بیٹا بنا کے پیدا کیا ہے، اور بیٹا ہی نہیں سب کو ولی بنا کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ حضور غوث اعظم کے قدم کی بہار ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لاڈلا بغداد شریف کیسے آیا؟ 18 سال عمر ہوئی حضور غوث پاک کی جیلان میں۔ کہاں پر؟ جیلان میں۔ بچے بیٹھ جائے، بیٹا بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ، ذرا محبت سے کہہ دو لبیک یا غوث اعظم، اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ حضور غوث اعظم کی عمر شریفہ تقریباً 18 سال جیلان میں گزری۔ جیلان میں امی کے پاس رہتے تھے، اور پھر بولے امی 18 سال کے بعد امی میں دین مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتا ہوں، علم مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتا ہوں، حضور کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے روتے ہوئے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں بچے اسی لیے یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ بیٹا کیا بڑھاپے کا سہارا ہے؟ سہارا پروردگار عالم۔ بے شک۔ بچے تو ماں باپ کی مغفرت کا سامان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ جسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نا، یہ بغداد شریف آئے کیسے؟ بیٹھے بھائی، بیٹھے بیٹا، بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ۔ آوازیں نہیں کوئی، بس تھوڑی دیر گفتگو سن لیں۔ دقت ہو رہی بھائی آپ کو؟ ہاں بتا دیں، میں خود بہت کم رہتا ہوں شہروں میں، 3 4 5 6 مہینے کی تاریخیں رہتی ہیں۔ اچھا لگتا ہے جب کچھ لوگ سنتے ہیں، کوئی ہنگامہ خیزی مجھے پسند نہیں ہے، سکون سے بات کرنے کا قائل ہو، اور آپ جیسے لوگ سنیں تو اللہ عزت عطا فرمائے، غوث پاک کے انعام و اکرام کے سائے میں رکھے۔ آج حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جن کی حاضری قبول ہوئی ہو، اللہ اس کے صدقے میں اس محفل کو بھی قبول فرما لے۔ سرکار غوث اعظم کا مرتبہ ولایت بڑا بلند، 18 سال کی عمر میں اپنی ماں کے پاس آئے۔ بولے امی میں بغداد جاؤں گا۔ بولے بغداد؟ بولے ہاں، عراق میں ایک شہر ہے، وہاں پر ایک باب العزج ایک محلے کا نام ہے، جامعہ قادریہ نام کا ایک ادارہ ہے، میں وہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی ماں نے رو کے کیا کہا؟ صاحب سنیں، میں بھی سوچتا ہوں کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کے قریب بیٹھ کے یہ کہانیاں دہراتا۔ حضور غوث پاک کی امی نے کہا اے میرے بیٹے جا، یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد تم اس سے نہیں مل پائے گا، جس تیری اور میری اس کے بعد جو ملاقات ہے وہ میدان محشر میں ہوگی۔ جا میرے بیٹے جا، تجھے میں نے اللہ کے حوالے کیا۔ پھر حضور غوث پاک کو آپ کی امی نے ایک دعا بتائی تھی جو میں نے تقریباً بڑے پیر کی اکثر مجالس میں پڑھی تھی، اگر دل کہے تو اسے پڑھ لو۔ یہ وہ دعا ہے، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ ادھر رہا، ان سب بچوں کو بٹھاؤ اسٹیج پہ، بیٹے بیٹھو آرام سے، ہنسنا نہیں، ٹھیک ہے؟ جن کے پاس بچے کھیل کود کریں ان سے گزارش ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بچے بڑے ہوں گے بعد میں یہی مجلسیں کریں گے، بڑے پیر کا ذکر کریں گے، بڑے پیر کا لنگر کریں گے، لیکن بٹھا دیں بچوں کو آپ، ٹھیک ہے؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ زیادہ کھیل کود کرو گے تو میں چلا جاؤں گا۔ سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضور غوث اعظم سے کیا؟ اے میرے بیٹے یہ میری آخری ملاقات ہے اور میں اس کے بعد تجھ سے نہیں مل پاؤں گا۔ پھر ایک دعا بتائی تھی، حضور غوث پاک نے اس دعا کے بارے میں فرمایا تھا ولایت کی دنیا میں جو میرا پروموشن ہوا ہے وہ اسی دعا کی وجہ سے ہوا ہے، سبحان اللہ، اسی دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ جتنی ترقیاں مجھے ملی اسی دعا کی وجہ سے ملی۔ غوث پاک کی امی نے وہ دعا بتائی، برکتاً میں وہ دعا پھر بتاتا ہوں، اس کا فیض مجھے بہت ملا۔ ایک میرے دوست بغداد شریف گئے تھے، مونڈا علاقے کے تھے، اور 3 مہینے کے بعد پھر تشریف لے گئے، میرے ساتھ تھے، تو مجھ سے کہنے لگے آصف بھائی 3 مہینے سفر میں وہ دعا جو تم نے یاد کرائی تھی نا، اس کو پڑھتے پڑھتے 1.5 مہینے کے بعد میں نے خواب میں غوث پاک کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، بڑی مبارک دعا ہے، پڑھا کرو یار، تھوڑی سی محنت کیا کرو، انشاءاللہ بولے پڑھیں گے میرے ساتھ، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی اللہ الکافی، قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وکان الکافی وللہ الحمد۔ سرکار غوث اعظم اپنی ماں سے لپٹ گئے، بولے میری ماں یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے۔ اپنی ماں کی پیشانی چومی، ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی چومی، حضور غوث پاک نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چوما، فرمایا میری ماں جا رہا ہوں میں،
مجھے اپنے نانا کا دین پھیلانا ہے، نانا کی امت کی مغفرت کا سامان جمع کرنا ہے۔ حضور غوث اعظم نکلے، آپ کی ماں دروازے پر تھی، بڑے پیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا کہا تھا شاعر نے؟ رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ یار ماں کا کتنا مبارک اور اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست ہے، میں ان کے گھر پہ گیا، میں نے کہا یار امی کدھر ہیں؟ 90 سال کے آس پاس کی تھیں، مجھے بیٹا کریں تو بہت مانتی تھی۔ میں نے کہا امی کدھر ہیں؟ تو رونے لگا لپٹ کے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے امی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ارے کب ہوا؟ تو رو کے بولا آصف بھائی آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا کیا؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شاید وہ سنیں، بار بار سنیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ضرور سنیں۔ بولے آصف بھائی بڑے والے جو بھائی ہیں نا امی سے بات نہیں کرتے تھے، امی سے بات نہیں کرتے تھے، امی کا نام سن کے وہ چڑ جایا کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے۔ امی پریشان ہوتی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ رمضان کا دن آیا تو افطاری کے وقت اکثر میرے اس بڑے بھائی کو امی یعنی اپنے بیٹے کو یاد کرتی، میرا بیٹا مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے؟ کئی سال ہو گئے مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اپنے زوم میں بیٹا رہتا تھا، اپنی ماں کے آگے اپنے تمتراک میں رہتا تھا۔ ماں نے کہا اپنے چھوٹے بیٹے سے عید کا دن آئے گا نا تو جو عید کے دن جب قریب میں جو مسجد ہے عیدگاہ کہ میں وہاں ضرور جاؤں گی، اپنے اس بیٹے کو عید کا دن دیکھوں گی میرا بیٹا کیسے لباس پہن کے آتا ہے، اور میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤں گی، وہ مجھ سے ضرور ملے گا، مجھ سے گلے ضرور ملے، میں اپنے آنچل کو پھیلا دوں گی، میرے بیٹے آ، بچپن میں تیرے لیے یہی کلاس تھا، یہی درسگاہ تھا، یہی انسٹیٹیوٹ تھا، آجا میرے بیٹے، یہ عید کا دن ہے۔ شاعر نے کہا عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ بولے عید کا دن آیا، سب لوگ قصبے کے آگئے عیدگاہ، امی بھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی عیدگاہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہاں کیا کرنے آئی؟ بولے بھیا سے ملنے آئی، میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا تو کیا ہوا، آج عید کا دن ہے شاید مجھے دیکھے ترس آ جائے، میں خود اسے دیکھوں گی، میرا چاند ہے وغیرہ وغیرہ۔ بولے آصف بھائی نماز ختم ہوئی، سب لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، میرا بھائی بھی گلے مل رہا تھا، اور گلے ملنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو وہاں بھی ایک دو لوگوں سے گلے ملا۔ امی سامنے بیٹھی تھی اور ماں نے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے پھیلا رکھے تھے، آجا میرے بیٹے آجا، ان دوپٹوں کے ایک دھاگے کی وجہ سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، میرے سینے پر تو سو کر کے بڑا ہوا ہے، آجا میرے بیٹے آجا۔ جیسے بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا جھڑک دیا، پیر پٹک دیا، غصے میں چیخ ماری اور ماں سے مخاطب نہیں ہوا، بات نہیں کی، اپنے گھر چلا گیا۔ ماں وہیں پر گرنے کی پوزیشن میں آ گئی، میں نے ماں کو سنبھالا اور اس کے بعد میں ماں کو لے کے اپنے گھر آیا۔ میری ماں رونے لگی، بولے اے میرے چھوٹے بیٹے کیا قصور ہے میرا اپنا سگا خون ہے وہ، میں نے اسے دودھ نہیں خون پلا کے پالا، کیا تکلیف ہے اس کو مجھ سے؟ عید کے دن تو دشمن بھی دشمن کو معاف کرتے ہیں، پڑوسی بھی ایک دوسرے سے گلے مل لیتے ہیں، غیر بھی اپنے گھر میں سوئیاں کھا لیتے ہیں، میرا قصور کیا ہے جو میرے بیٹے نے مجھ سے آج بھی بات نہیں کی؟ میں اپنی ماں کو سمجھاتا رہا اور میری ماں روتی رہی۔ بولے آصف بھائی داہنا ہاتھ میری ماں کے سینے پر تھا، ایسے ملتی رہی، بولے ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے بیٹے، کاش تو مجھ سے مل لیتا تو تیرا فائدہ ہوتا، میں نے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بچپن سے لے کے تجھے پالا پوسا، ہائے میرے بیٹے۔ بولے آصف بھائی کہتے کہتے میری ماں کا عید کے دن ہی انتقال ہو گیا۔ خوشی کا دن تھا، خبر دل خراش لایا، وہ عیدگاہ سے ایک ماں کی لاش لایا۔ بولے آصف بھائی جنازے کا اعلان ہوا تو بھائی آ گیا، دل نے تو بہت غصے کا اظہار کیا لیکن میں صبر کرتا رہا اور میں نے کہا رک، میدان محشر میں پتہ چلے گا جیتا کون ہے ہارا کون۔ صاحبو یہ ماں ہوتی، سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، اور میری ماں کا انتقال ہو گیا تب بھی میرا کوئی کام رکا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور ماں کے انتقال کے بعد کام کیسے ہوتا تھا؟ محبوب الہی فرماتے ہیں میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا
اور اوپر بیٹھ کے دعا کرتا تھا. میری ماں قبر کے نیچے آمین کہتی تھی, میرا کام ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے اپنی ماں سے کتنی محبت کی ہے. جو 5 7 8 سال کے بچے ہیں میری بات کو سمجھ لیں گے. جو ان سے بڑے ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں, جو سب سے بڑے ہیں وہ میرے باپ دادا جیسے. اللہ کے رسول نے فرمایا, کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. اسے لکھو, کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. پڑھ رہا ہوتا نہیں, یہ امام الانبیاء, نبیوں کے امام. کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. اور میری ماں اسی مسجد نبوی شریف میں, یہ تیسری صف کے قریب میں بائیں طرف باب عائشہ ہے. میری ماں اس دروازے پہ کھڑی ہو کے بولتی, بیٹے محمد ادھر آؤ. اللہ کے رسول رو کے بولے, میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا. کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. مجھے افسوس ہے صاحبوں, آپ میری عزت تو کرتے ہو, میں نکلوں تو بولے ہاتھ جوڑتے ہو. مجھے پسند نہیں ہے, لیکن جبکہ یہ سارے کام آپ کو اپنی ماں کے ساتھ کرنے چاہیے. وعدہ کرو انشاءاللہ. ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, مت بلایا کرو, جلسے زیادہ نہ کیا کرو, عمل زیادہ کیا. ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھا کے بولے جن کی ماں زندہ ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں انشاءاللہ. بولے اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر سے بولے ماں بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے رب کعبہ کی قسم. میں راتوں کو جاتا تھا کبھی کبھی سردی کے دنوں میں اپنے گھر. میرا گھر یہاں سے کنڈا پرتاپ گڑھ ہے, بہت دور کا نہیں ہوں, لیکن رہ نہیں پاتا شہر میں, اپنے شہر میں نہیں رہ پاتا, تو آپ کے یہاں کیسے. میں راتوں کو 2 بجے 3 بجے جاتا تھا سردی کے دنوں میں, تو میری ماں دروازے پہ سوتی تھی. کبھی کبھی آہٹ سے میری ماں اٹھ جاتی تھی. امی کیسے اٹھ گئی؟ بولے بیٹے بس پتہ نہیں کیوں دل مچل رہا تھا, دل نے کہا شاید میرا بیٹا. کبھی کبھی ماں کو جگانے کے خطرے سے میں دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا. اپنی اٹیچی سامنے ٹیبل تھی, ڈاکٹر صاحب کا, ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں, تو ان کا مریضوں کے بیٹھنے کا ہوا, میں اسی پہ بیٹھ جاتا تھا چادر اوڑھ کر, کہ جب تک 1.5 2 گھنٹہ ماں آرام کر لے, ورنہ میری وجہ سے امی کو تکلیف ہوگی. خود ہی دروازہ کھول کے چلی آتی. میں کہتا امی کیسے جاگ گئی؟ تو فرماتا تو بیٹا تو یہاں پر بیٹھا ہوا. میں کہتا ہاں امی, تجھے سوتے ہوئے میں نے سوچا کہ ماں سو رہی ہے, سونے دے, ورنہ اسے تکلیف پہنچے گی. تو رو کے بولتی تھی, بیٹے میں زندہ ہی اسی لیے ہوں کہ اللہ میرے بیٹوں پہ کرم کرے. رات کے 2 بجے 4 بجے 5 بجے پہ بغداد شریف سے پرسوں آیا تو سیدھے امی کی قبر پہ گیا. آج بھی جلسوں سے واپس جاتا ہوں تو سیدھے قبرستان جاتا ہوں. ابھی رات کا ٹائم ہے, الگ بات ہے, سردی شروع ہو رہی ہے, دقت ہے, لیکن اکثر 70% میں اپنی ماں کی قبر کے پاس. ایک شاعر نے کہا تھا, اے ضیاء ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر. اے ضیاء ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے. اگر شعر فہم ہے, سمجھتے ہیں تو آپ اسے یاد کر لیں. میرے باپ کی ڈائری پر یہ شعر لکھا ہوا, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. صاحبو گھر میں ماں سے بڑی کوئی نعمت نہیں. وعدہ کرو کبھی ڈانٹو گے تو نہیں ماں کو انشاءاللہ, کبھی ماں کو ڈانٹنا نہیں. جب بھی گھر سے نکلنا ماں کا ہاتھ چوم کر نکلنا انشاءاللہ. کام کیا بنے گا, کام جو سوچو گے انشاءاللہ پہلے سے بن کے تیار رہے گا. جو بھی مشکلیں آئیں گی ان کی مدتیں بہت کم ہوں گی انشاءاللہ. ماں کی دعا سے آسانیاں پیدا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ 6 یا 8 مرتبہ تشریف لے گئے اور بہت روئے تھے, بہت روئے تھے. میری ماں کہہ کے بلاتے تھے. اپنی ماں کی عمر کی عورتوں سے حضور بڑی محبت فرماتے تھے. فرماتے تھے حلیمہ کو دیکھ کر یہ میری ماں ہے, ایمن کو دیکھ کے یہ میری ماں جیسے میری ماں ہے. اپنی عمر کی ماں کی عمر کی عورتوں سے حضور محبت فرماتے تھے. وعدہ کرو انشاءاللہ ماں کو جھڑکو گے تو نہیں. باپ بڑا پیارا ہوتا ہے, ماں کی محبتیں ظاہر ہوتی ہیں اور باپ کی محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے. باپ دل میں اپنے بیٹے کا غم لے کے مسوچتا رہتا ہے اور اپنی تنہائیوں کو بے قراری سے گزارتا ہے, اسے ظاہر نہیں کرتا ہے. ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں لیکن بیٹوں کے چہروں کی خوشی دیکھ کر کے وہ مطمئن رہتا ہے. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ ان کا احترام کریں گے. آپ میں سے اگر کسی کی ماں کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا, شہر کے کسی بھی قبرستان میں وہ ہیں, تو کوشش کر کے 1 ہفتے کے اندر ان سے جا کے ملاقات کر لیا کرو. وعدہ کرو انشاءاللہ. یار کہاں کہاں گھوم لیتے ہیں, وہاں کی ربڑی مشہور ہے وہاں چلے گئے, وہاں کی پنیر مشہور ہے وہاں چلے گئے, وہاں کا شیرمال مشہور ہے وہاں چلے گئے, وہاں کا رسول اللہ مشہور ہے وہاں چلے گئے. یار ماں کی محبت سب سے زیادہ مشہور ہے میرے بھائی.
جا کے مل لیا کرو انشاءاللہ بولے. قبرستانوں پہ جایا کرو, کچھ دیر بیٹھا کرو. صوفیہ فرماتے ہیں قبرستانوں پہ جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ, یہ 500 روپے کا پھول لے کے مت جاؤ. سرکاروں کی بارگاہ میں جاؤ 10 روپے کا پھول پیش کرو, خادموں کی خدمت کرو. قبرستانوں پہ جاؤ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں ایک پاؤ چینی لے لو, 5-10 روپے کا پارلے بسکٹ لے لو, کوے چڑیا کھا ڈالیں گے, چینی ڈال دو گے تو چونٹیاں کھا ڈالیں گے, تمہاری ماں کے لیے میٹھی میٹھی دعا کریں گے. اور قبرستان پہ جاؤ, نہیں پڑھنا آتا تو جا کے چادر بچھا کے بیٹھو, وہیں پر بیٹھو جا کے. یہ سوچ کے مت جاؤ کہ اس قبرستان میں اگر 100 مردے ہیں تو یہاں پر میری ماں اور میرے باپ دفن ہے, بلکہ یہ سوچو کہ اگر یہاں 100 مردے ہیں تو مدینے والے آقا یہاں 100 مرتبے آ چکے ہیں. وعدہ کرو ماں سے محبت کرو گے. غوث پاک نے محبت فرمائی. ماں نے کہا جا میرے بیٹے. اچھا ماں نے کیا کہا, کس شہر میں غوث پاک کو آنا تھا؟ جیلان سے بغداد. کہاں؟ اونچی بولیں, بغداد. اب یہ دوری ہے, وہ جیلان ایران میں ہے, بغداد عراق کی راجدھانی ہے. یہاں آنا تھا. تو ایران بغداد کیسا شہر تھا بتا دوں. بڑے بڑے اولیاء تو اس شہر میں تھے, لیکن جب غوث پاک اس شہر میں انٹری کر رہے تھے 2 بیماریاں بڑی مشہور تھیں یہاں. لڑکیاں ننگی گھومتی تھیں. میں نے اس لیے اوپن بات کی کہ آپ سمجھ لو, ثقیل بات میں نہیں کی, بھاری برکم نہیں کہا. لڑکیاں بے لباس بغداد میں ٹہلتی تھیں. مسلمانوں اسلامی کلچر ایک دم تباہ و برباد ہو چکا تھا. ایک ایک نوابوں کے راجاؤں کے گھروں میں 500 لڑکیاں ہوتی تھیں جن کی عزتوں سے یہ کھلواڑ کرتے تھے. خلافت فاطمیہ کو امام سیوطی نے خلافت خبیثہ کہا. صرف اس دور میں عیاشی ہوتی تھی. جب غوث پاک آئے تو لڑکیاں اتنا کم لباس پہن کے بغداد کی گلیوں میں ٹہلتی تھیں کہ جو پرہیزگار لوگ تھے وہ نقاب اوڑھ کے چلا کرتے تھے. اللہ حجاب کی دکانوں پہ لڑکیاں نہیں بلکہ پرہیزگار لوگ نظر آتے, اور خیاط درزی سے بولتے کہ میرے سائز کا نقاب بنا دے, تاکہ ان لڑکیوں کے ننگے پن کے فتنوں سے ہم بچ جائیں. لڑکیاں اس قدر بے لباس ہوتی. ایک بیماری. دوسری بیماری کیا ہے بتاؤں؟ وہ رافضیت کی تھی. جن لوگوں نے سرکار صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کو گالی دینے کا ایک ماحول بنا رکھا. یہ 2 بیماریاں بغداد میں تھی. بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روزے کے قریب میں ایک شاعر لیٹا ہوا ہے, الطاف حسین حالی. بہت صاف ستھرے عقیدے کا آدمی نہیں ہے. شعر اس نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. لیکن معلوم ہے اس نے کیا کہا اس ہندوستان کے بارے میں؟ اللہ کا فضل ہے کہ ہندوستان کی زمین پر شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں آئے, لیکن ان کے ماننے والوں کی اتنی بڑی جماعت ہندوستان کے ہر شہر میں پھیلی ہوئی ہے. اور اگر کہیں قادری سلسلے کے بزرگ ہندوستان میں نہیں آتے تو رافضیت کی وجہ سے ہندوستان کی سنیت ختم ہو جاتی. یہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا فیضان ہے کہ آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا غوث اعظم. آپ کی ماں نے کیا کہا تھا؟ اب آپ کی ماں کو یہ کہنا چاہیے بیٹے بغداد جا رہے ہو, وہاں تو لڑکیاں بے لباس ٹہلتی ہیں. بغداد میں رافضیت کا غلبہ ہے, رافضیت سے بچ کے رہنا, لڑکیوں کی عریانی پن سے بچ کے رہنا. یہ ماں کو بتانا چاہیے. یہ تو اصول ہے بھائی. ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ہم بھی یہ کہتے ہیں بیٹا وہاں جاتے ہو وہاں یہ فتنہ ہے بچ کے جانا, وہاں یہ تاکیز ہے, فلم ہے, وہ پارک ہے, وہ کیا مطلب بیٹا؟ ہم ایسے سمجھاتے ہیں. حضور غوث پاک کی امی نے یہ نہیں کہا اے میرے بیٹے وہاں رافضیت سے بچ کے رہنا, اے میرے بیٹے عریانی لڑکیوں سے بچ کے رہنا. نہ آپ کی ماں نے ایک بات کہی, اور اگر سمجھ لو گے اس بات کی گہرائی تو سبحان اللہ ضرور کہو گے, اے میرے بیٹے زندگی کی آخری سانس تک کبھی جھوٹ نہ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچوں کو ہم بھی بولتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا انگریزی میں ٹاپ کر لے, انگلش میں ٹاپ کر لے, میتھ میں ٹاپ کر لے, جغرافیہ میں ٹاپ کر لے, اسپورٹس کی معلومات میں ٹاپ کر لے میرے بیٹے. صوفی صاحب فرماتے ہیں کبھی بچوں سے کہو کہ اے میرے بیٹے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر. سبحان اللہ. آئے ہاں ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے حضور غوث پاک. آئے تو بغداد شریف میں رات ہو چکی تھی. میں پرسوں آیا, اور آنے سے 1 دن 2 دن پہلے میں بغداد شریف میں اس گھر میں گیا تھا. پہلی مرتبہ گیا تھا کرادہ مارکیٹ میں, شورجہ جو ایشیا کی سب بڑی مارکیٹ ہے. میں ادھر کبھی نہیں گیا اتنی لائف میں, لیکن اس دن گیا تھا ایک گھر کی زیارت کے لیے. اسی گھر میں حضور غوث اعظم سرکار تشریف لائے تھے. بڑا پرانا گھر ہے ماشاءاللہ, اس کی تصویر میرے پاس موجود ہے. حضور غوث اعظم سرکار نے وہاں قیام, پہلی مرتبہ جب رات میں آئے نا بغداد شریف میں, تو آپ نے وہیں پر قیام فرمانا شروع کیا تھا. صبح کلاس روم میں داخل ہوئے, شیخ حماد دباس حدیث شریف پڑھا رہے تھے. سنیں آپ,
جیسے کلاس روم میں غوث پاک داخل ہوئے سب سے پیچھے بیٹھ گئے تو شیخ حماد دباس جو پروفیسر ہیں بولے یہ لڑکا جو بھیا اندر آیا نا اس کو اٹھا کے باہر پھینکو باہر کرو تو اسٹوڈنٹس لگ گئے غوث پاک کا بازو پکڑا اٹھا کے باہر کر دیا ادھر غوث پاک نے کچھ نہ کہا جیسے دروازے کے باہر آئے وہ بچے اندر گئے پھر غوث پاک باہر سے اندر گئے پھر جا کے بیٹھ کے حدیث شریف پڑھنے پھر شیخ حماد دباس نے کہا پھر وہ آ گیا اسے باہر کرو پھر غوث پاک سرکار کو باہر کیا گیا پھر شیخ حماد دباس کی محفل میں غوث پاک تشریف لائے جب آ کے بیٹھے نا تو اب تیسری مرتبہ شیخ حماد دباس نے کیا کہا سنیں گے بولے بیٹا ادھر آؤ غوث پاک کو بلایا 18 سال کی بھری جوانی کو ادھر آؤ جب قریب آئے بولے کیا نام ہے بولے عبد القادر بولے کہاں کے ہو بولے جیلان کا کس کے بیٹے ہو بولے امام حسن سرکار کی اولاد میں سے کیا کرنے آئے ہو بولے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو یوں کھڑا کیا اپنے بغل میں غوث پاک کو آپ کے استاذ فرمایا اے اسٹوڈنٹس بچوں سنو کلاس روم کے تم کیا سمجھتے ہو یہ بچہ ابھی اپنے کلاس میں بیٹھنے کے لائق اس لیے میں نے اسے باہر کر دیا نا میں نے اس لیے اسے باہر کیا 2 مرتبہ کہ تم اسے غور سے پہچان لو آج یہ اس کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے کل پوری دنیا کے اولیاء اس کے تلوے کو چاٹتے ہوئے نظر آئیں گے زندہ واہ نعرہ رسالت محفل غوث اعظم فیضان غوث اعظم عاشق غوث اعظم پھر کیا کہا معلوم ہے پھر کیا کہا شیخ حماد دباس نے اے میرے بیٹے عبد القادر سن آج ہمارا دور ہے یہ ہم بھی کہتے ہیں بھائی آپ ان کا دور ہے بمبئی والے یہ آپ ان کا دور ہے کالر ڈائٹ نا شیخ حماد دباس کی تمثیل لکھا اے میرے بیٹے عبد القادر آج میرا دور ہے میں یہاں پر حدیث مصطفیٰ پڑھانے والا سب سے عظیم محدث ہوں ایک دور تیرا بھی آئے گا تو اسی بغداد کے منبر سے اعلان کرے گا قدمی ہادہی الی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے اتنا کہنے کے بعد شیخ حماد دباس نے کیا کہا اے شیخ عبد القادر جب تیرا یہ دور آئے تو اس بوڑھے کو بھولنا نہیں اس بوڑھے کو فراموش نہ کرنا ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ سرکار غوث اعظم نے وہاں تعلیم حاصل کی 7 سال تک آپ نے اس مبارک مدرسے میں تعلیم حاصل کی راستہ ہلکا سا ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم تھک گئے آپ لوگ غوث پاک سرکار بھائی بات جب کسی ولی کی درویش کی عالم کو کہ لوگ سمجھیں لکیر کے فقیر رہے ہوں گے بھائی بڑے پیسے تھے غوث پاک کے پاس سن لیں آج الہ آباد والا اتنی پیسے اتنی دولت تھی غوث پاک کے پاس کہ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی ہیں